صائمہ آفتاب کی اس کتاب پر یہ اظہار رائے کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ریڈیو ٹی وی کا ایک بہت اہم نام، شاعری میں، نثر میں، تنقید میں، صوفیانہ شاعری میں، اور بہت ساری کالم نگاری اور بہت ساری تخلیقی جہاد کے ساتھ ایک بھرپور شخصیت صوفیہ بیدار صاحبہ سے کہ وہ بھی مضمون اور اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ صاحبان اسٹیج کی اجازت کے ساتھ صاحب صدر اور معزز سینئرز کی محبت میں ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم تینوں دوست اکٹھے ہی نپٹ جائیں گے، تو شبیر حسن تو اپنے حصے کی بات کر گئے۔ میں نے ایک تاثراتی سی تحریر لکھی ہے کیونکہ حکم ہوا تھا صائمہ کا، لیکن ان کے بارے میں طویل مضمون میرے پہ قرض ہے جو میں لکھوں گی بھی، چھاپوں گی بھی اس کو، اور اس کے بعد صائمہ کا اصرار ہے کہ صائمہ کو عین تقریب کے دوران بلا لیا جائے، تو شبیر بھی ہو گئے اور میں اپنی تھوڑی سی جو تحریر ہے وہ سب کی اجازت کے ساتھ، اس کا عنوان ہے، صائمہ آفتاب کی کتاب کے حوالے سے ہے، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ سن اے عمیق رازوں کے خالق، سن اے انتہائے یکتائی، سن اے سکوت شب عالم سن، میں بھی تنہا ہوں، ذات کے اندھیروں میں میرا بھی کوئی شریک نہیں۔ صائمہ آفتاب کہتی ہیں، محرم حال دل نہیں کوئی، کیا کہیں اس طراب کی صورت، کہ میرے منکشف ہونے کو جو زمانے درکار ہیں وہ ابھی نہیں آئے۔ منہدم بستیوں میں قدیم دکھوں کے امین آج نئی بود و باش کے پیراہن میں پکارتے ہیں، سن رسیدہ تمدنوں کے امین اب نئی بود و باش سے ملے ہیں۔ صدیوں پرانی عورت نے جب تصویر سے نکل کر محبوبیت سے عاشقی تک کا سفر طے کیا تو نئے پیراہن میں ملبوس جدید عورت کے پہلو میں وہی دل تھا، وہی صدیوں پرانا دل۔ اظہار کی منزلیں ہی طے نہ ہو پا رہی تھیں، نسل در نسل منتقل ہوتا دکھ ہڈیوں کی مکھوں میں سسک رہا تھا، مائنی میں کنوں آکھاں۔ بہت مشکل سہی مگر راستہ اتنا دلکش تھا کہ دل ہر خسارے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود کو شاعری میں رقم کرنا دل کو اٹھا کر چوراہے میں رکھ دینے جیسا ہے، پھر بھلے پتھر آئیں یا پھول پرواہ کسے ہے۔ جاتی ہے جو متائے دل و جاں تو کیا ملال، جاتی ہے جو متائے دل و جاں تو کیا ملال، یہ عشق کی دکان ہے خسارہ تو ہوگا نا۔ یہ لہجہ، یہ ترنگ، یہ بے خوفی، یہ سرداری جو سر دے کے حاصل کی جاتی ہے، صائمہ آفتاب کا اثاثہ ہے۔ یہ میں نے دانستہ پوز نہیں لیا تالیوں کے لیے۔ ایک تخلیق کار عورت کے اندر بیک وقت کئی عورتیں قیام کرتی ہیں، خوف اور خواہش کے درمیان کلانچے بھرتی ہرنی تو کبھی لپکتی جھپکتی بے خوف شیرنی، کبھی کانپتے لبوں پر رکی بات جیسی تو کبھی دبنگ اظہار کے مرحلے طے کرتی۔ کب تک یہ چھپے گا پس اظہار تمنا، اظہار ہوس ہے تو جدا چاہیے مجھ کو۔ ذات کے مراحل تسخیر کرتی ہوئی، ذات کے مراحل تسخیر کرتی جب سرداری کی مسند پر متمکن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات پر پہرے بٹھاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ سرداری خود کو اسیری بخش کر ہی ملتی ہے۔ تمدن، اخلاق، تہذیب کی اونچی دیواروں کے حصار میں سردار عورت کا جنم ہوتا ہے، جو پہلے خود کو سزاوار کرتی ہے، بعد ازاں معاشرے کے مرد کو سرداری کے گر سکھاتی ہے۔ بھائی جو علامت ہے خاندانی نظام کے سب سے طاقتور ستون کی، بہن خود کو اس مقام تک ایسا آسان نہیں لے آتی
کہ اس کے اونچے شملے والی پگ کے ایک ایک بل میں اپنے نازک ہاتھوں سے سدا انصاف کرنے کی قسمیں اور گرہیں لگاتی ہے۔ سائمہ آفتاب اپنی شاعری میں پوری منکشف ہوتی ہیں، یعنی زندگی اور زندگی سے وابستہ ہر کردار میں 100% وجود رکھتی ہیں۔ وہ کہیں بھی کم پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ مکمل ماں، مکمل دوست، مکمل افسر، عمدہ انسان اور بہترین قلمکار سائمہ آفتاب۔ خود کو 100% ثابت کر پانے کی صلاحیت بڑی نایاب ہے۔ جہاں وہ شریک حیات ہیں وہاں وہ شریک معاملات بھی ہیں۔ ان کا جو روپ سبقت لیے ہوئے ہے وہ ایک بیٹی کا روپ ہے، کیونکہ وہ محترم سید آفتاب احمد شاہ صاحب کی ایکسٹینشن ہیں۔ وہی خواب اور تعبیر کے درمیان معلق آنکھیں، فائلوں سے لے کر شاعری کی بیاض تک کا سفر۔ شعراء کی اکثریت اپنی شاعری سے بہت مختلف ہوتی ہے، مگر سائمہ آفتاب لگتا ہے آئینے کے مقابل بیٹھ کر شاعری کرتی ہیں۔ ان کے اشعار کی بڑی خوبی یہ ہے کہ معاملات محبت ہوں یا مسائل سیاست ہر جگہ منطبق ہو جاتے ہیں، جیسے میں جسے چھوڑ دوں وہ مارا گیا، میں جسے چھوڑ دوں وہ مارا گیا، منفرد ہے یہ معجزہ مجھ میں، اور ہجر، رائگانی اور نارسائی شاعری کے بڑے ماخذ ہیں۔ اسی تناظر میں ان کے اشعار دیکھیے۔ رائگانی کے استغاثے میں کٹ گئے رات دن دلاسے میں، اور کاوش صبح و شام کی تسبیح پڑھتا ہوا یہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ ہجر ثابت قدم کھڑا ہے اور دائیں بائیں سے دن نکلتے ہیں۔ سید پیر وارث شاہ نے لفظ دوستی کو معنی پہنائے تو ہیر کی زبان سے کہلایا، لیو رانجھیا وا میں لا تھکی، تیری مینڈڑی دوستی بس ہوئی۔ آج کی عورت کہتی ہے اسی بنا پر اگر کی تو دوستی کروں گی، فقط تمہاری نہیں اپنی بات بھی کروں گی۔ ہزار رنگوں میں رنگی سائمہ آفتاب کی شاعری کسی ایک رنگ پر ختم ہونے کی بجائے 7 رنگے لہریے دار دوپٹے جیسی ہے، اور جب وہ دوپٹہ فضا میں اچھالتی ہے تو فلک پر دھنک بن جاتی ہے۔